اس کے اثرات فضا پر بھی مرتب ہوں گے اور ہوائیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی جیسے کسی ایٹم بم دھماکے کے بعد ہو سکتی ہیں۔ ناسا نے یہ تمام تر معلومات اپنی ویب سائٹ پر شیئر کر دی تھی، مگر صرف 21 دن کے بعد ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بڑی اہم اور حساس تھیں۔ کیا ہوگا اگر خانہ کعبہ کا طواف رک جائے؟ کیا زمین کے اوپر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا کوئی سوال ہے تو وہ آج کے بعد نہیں رہے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی دلچسپ سوالوں کے جوابات جاننے والے ہیں۔ جی ہاں، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد ابراہیم فرام پاکستان۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کا مرکز یعنی جو سنٹر ہے وہ کہاں پر ہے؟ یا خانہ کعبہ کا طواف اگر رک جائے تو اس کا زمین کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ اسی طرح کے سوالات آ رہے ہیں تو فکر مت کیجیے، آج کے بعد نہیں آئیں گے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں اور آپ مل کر ان دلچسپ سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ سو آج کی ویڈیو کو آپ نے اسکپ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ جو اگر آپ اسکپ کر دیا تو پھر ہمیں ہمارے سوالوں کے مکمل جوابات نہیں مل پائیں گے۔ تو چلیے پھر جانتے ہیں ان دلچسپ سوالوں کے جوابات۔ ریل ورلڈ کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بے شک آج کی جدید تحقیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین کو جس مرضی زاویے سے ماپا جائے، خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر زمین کے درمیان ہی بنتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس زمین کے سینٹر میں خانہ کعبہ موجود ہے، اگر وہی زمین اپنی گردش روک دے تو کیا ہوگا؟ اور اگر خانہ کعبہ میں طواف رک جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً یہ بہت اہم سوال ہیں جن کا جاننا ہر انسان اور خاص طور پر ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کو جدید سائنس اور تحقیق کی نظر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، زمین اپنے محور کے گرد 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تاہم اس وقت کیا ہوگا جب وہ اچانک رک جائے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ایسا ہوا تو اس کے اثرات نہایت تباہ کن ہوں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر زمین کا گھومنا اچانک تھم جائے تو ہر وہ چیز جو کسی چیز سے بندھی ہوئی نہیں ہے اچانک مشرق کی جانب 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑنے لگے گی۔ اس کے اثرات فضا پر بھی مرتب ہوں گے اور ہوائیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی جیسے کسی ایٹم بم دھماکے کے بعد ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین کی حرکت رک جانے سے سمندروں میں بہت بڑی سونامی لہریں پیدا ہوں گی جو 1 منٹ کے اندر 17 میل کے رقبے کو غرق کر سکیں گی۔ زمین کا ایک دن 24 گھنٹوں کی بجائے موجودہ 365 دنوں کے برابر لمبا ہو جائے گا، جس دوران 6 ماہ تک سورج آگ برساتا رہے گا، جس کے بعد 6 ماہ کی طویل رات کے دوران ہڈیاں جما دینے والی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زمین کی حرکت تھم جانے کے نتیجے میں سورج بھی مغرب سے طلوع اور مشرق میں غروب ہوگا، اور ایسا سال میں ایک دفعہ ہی ہو سکے گا۔ زمین کے گھومنے سے مرکز گریز طاقت پیدا ہوتی ہے جو زمین کی موجودہ شکل کو برقرار رکھنے کا کام کرتی ہے، لیکن جب زمین کی گردش رک جائے گی تو سمندر دونوں قطبوں کی جانب منتقل ہو جائیں گے جہاں کشش ثقل طاقتور ہوگی۔ اس کے نتیجے میں 2 طاقتور سمندر اور ایک بہت بڑا براعظم زمین کے درمیان ابھر آئے گا۔ اس کے بعد مقناطیسی فیلڈ کی طاقت کم ہونے لگے گی، جس کے نتیجے میں زمین جان لیوا کاسمک شعاؤں کی زد میں آ جائے گی، جس کے نتیجے میں یہاں زندگی کی بقا کا امکان لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ دوستو، ان باتوں کے بعد آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ زمین کی گردش رکنے کے بعد کیا اثرات پڑیں گے۔ لہٰذا اب اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں جانتے ہیں کہ کیا واقعی خانہ کعبہ زمین کے مرکز میں ہے اور طواف کے رکنے سے کیا ہوگا۔ اس حوالے سے پروفیسر حسین کمال الدین نے تحقیق کر رکھی ہے، جو ریاض یونیورسٹی میں شعبہ انجینئرنگ میں پروفیسر تھے۔ انہوں نے اپنی بے مثال تحقیق کے بعد اس امر کا انکشاف کیا تھا کہ مکہ زمین کا مرکز ہے۔ انہیں اس حقیقت کا علم اس وقت ہوا جب وہ دنیا کے بڑے شہروں سے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے کام پر مامور تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک چارٹ بنایا جس میں 7 براعظموں کو مکہ مکرمہ سے فاصلے اور محل وقوع کی بنیاد پر ترتیب دیا۔ پھر اپنے کام کو مزید آسان بنانے کے لیے انہوں نے اس چارٹ کو طول بلد اور عرض بلد کے حساب سے تقسیم کرنے کے لیے یکساں خطوط کھینچے۔ پھر ان فاصلوں، مقداروں اور دوسری کئی ضروری چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے انہوں نے انتہائی جدید اور پیچیدہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز کو استعمال کیا، اور آخر کار 2 سال کی انتھک محنت کے بعد اپنی نئی دریافت کا انتہائی خوشی سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مکہ ہی زمین کا مرکز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ایسا دائرہ بنایا جائے کہ اگر اس کا مرکز مکہ ہو تو اس دائرے کے بارڈرز تمام براعظموں سے باہر ہوں گے، اور اسی طرح اس دائرے کا محیط تمام براعظموں کے محیطوں کا احاطہ کر رہا ہوگا۔
दोस्तों इसी तरह सैयद डॉक्टर अब्दुल बासित भी मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर के मुमताज रुकन हैं। इन्होंने 16 जनवरी 2005 में सऊदी अरब में अल मजद टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि साइंसी बुनियादों पर मक्का दुनिया का मरकज इस तरह साबित होता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग जमीन से ऊपर खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जमीन की तस्वीरें खींची। उन्होंने देखा कि जमीन खला में मुअल्लक एक काला कुरा है। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने आप से सवाल किया कि इसे किसने लटकाया है, फिर खुद ही जवाब दिया कि इसे खुदा ने मुअल्लक करके थामा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने मुशाहिदा किया कि जमीन के किसी खास मकाम से कुछ खास किस्म की शुआएं निकल रही हैं। उन्होंने इस चीज को मालूम करने के लिए अपने कैमरों को उस मकाम पर फोकस करना शुरू किया जहां से ये शुआएं निकल रही थी। आखिरकार वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए और इन्होंने ये मालूम कर लिया कि वो मकाम जहां से शुआएं खारिज हो रही हैं वो मक्का है। नासा ने ये तमाम तर मालूमात अपनी वेबसाइट पर शेयर कर दी थी, मगर सिर्फ 21 दिन के बाद इनको वेबसाइट से हटा दिया गया, शायद इसलिए कि ये मालूमात बड़ी अहम और हसास थी। उन्होंने कहा कि काबा जमीन के उस मकाम पर है जहां जमीनी मकनातीसी कुव्वतों का असर सिफर है। यह जमीनी मकनातीस के शुमाली और जनूबी कुब्तों के बिल्कुल दरमियान में है। अगर यहां कुतुब नुमा रख दिया जाए तो इसकी सुई हरकत नहीं करेगी, इसलिए कि इस मकाम पर शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब की कशिशें एक दूसरे के असर को जायल कर देती हैं। चुनांचे यही वजह है कि मक्का मुकरमा इस जमीनी मकनातीसी कुव्वत के असर से बाहर है और मक्का के रहने वालों पर इसका कोई असर नहीं होता। नतीजतन जो कोई मक्का की तरफ सफर करता है या इसमें रहता है वो सेहतमंद और लंबी उम्र पाता है। इसी तरह जब आप काबा का तवाफ करते हैं तो आप अपने अंदर एक तवानाई दाखिल होते हुए महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप जमीन के मकनातीसी मैदान की कुव्वत के असर से बाहर होते हैं और साइंसी बुनियादों पर यह बात साबित शुदा है। इसके अलावा मक्का की काली बसाल्ट चट्टानों के टुकड़ों को लेबॉर्ट्री में जाकर चेक किया गया है और ये बात मालूम कर ली गई है कि ये जमीन की सबसे कदीम तरीन चट्टानें हैं। इसके साथ साथ बरतानिया के अजायब घर में हिजरे अस्वद के 3 टुकड़े मौजूद हैं और इनका कहना है कि ये जिस चट्टान के टुकड़े हैं उसका हमारे निजाम शमसी में से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब ये कि ये किसी दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। इसके अलावा मिस्र के डॉक्टर अब्दुल बासित से जब पूछा गया कि अगर दुनिया की इस मुकद्दस तरीन जगह की इबादत या तवाफ को रोक दिया जाए तो क्या होगा, इनका कहना था कि अगर ऐसा होता है तो यकीनन दुनिया भर में अजाब ही नाजिल होंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर हम वो काम ही न कर सके तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों बेशक मक्का एक महफूज और पुरअमन शहर है, इसलिए कुरान में इसको बल्दुल अमीन भी कहा गया है। यहां किसी चरिंद परिंद को भी नुकसान पहुंचाना ममनू है। यह तमाम अतराफ से ऊंचे पहाड़ों में घिरा हुआ है। यही वजह है कि यहां कभी कभार कम दर्जे के जल्जले ही आते हैं। चूंकि इस शहर का दर्जा हरारत अमूमन ज्यादा रहता है, इसी वजह से यहाँ जमीनी परत के नीचे चट्टानें चिपकने वाली और लेसदार है। इस वजह से भी मुस्तकबिल में अगर कभी यहाँ जल्जला आया तो इसकी शिद्दत कम रहेगी। काबा की एक और आम खसूसियत यह भी है कि मुसलमान इसके गिर्द तवाफ करते हैं। तवाफ का आगाज हिजरे अस्वद वाली जगह से किया जाता है। हाजी ये तवाफ एंटी क्लॉकवाइज करते हैं और ये बात काबिल जिक्र है कि इस कायनात में एटम से लेकर कहकशाओं तक हर चीज एंटी क्लॉकवाइज हरकत कर रही है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज गर्दिश करते हैं। जमीन की तमाम प्लेटें अर्बैन प्लेट के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करती हैं। इंसानी जिस्म के अंदर साइटोप्लाज्म सेल के न्यूक्लियस के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बाएं से दाएं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज ही हरकत करते हुए तरतीब पाते हैं। मां के रहम के अंदर बैजा भी अपने ही गिर्द हरकत एंटी क्लॉकवाइज ही करता है। मर्द की मनी के अंदर जरसूमा भी अपने ही गिर्द एंटी क्लॉकवाइज हरकत करते हुए बैजा यानी बच्चादानी तक पहुंचता है। इंसानी खून की गर्दिश भी एंटी क्लॉकवाइज ही होती है। चुनांचे इन तमाम तर तफसीलात से मालूम होता है कि एक मुसलमान जब काबा का तवाफ करता है तो वो इसी तरह अपने रब की तरफ से आयद की गई ड्यूटी को निभाता है, जिस तरह एटम से लेकर कहकशाओं तक सब अपने रब के हुक्म के आगे सर इताअत से खम किए हुए हैं। इससे इस्लाम का इम्तियाज और बर्तरी दूसरे मज़ाहिब की निस्बत निखर कर सामने आ जाते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو. سو گائز دس از ویری ویری امیزنگ ویڈیو. یار سچ میں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے, کیونکہ جس وقت یہ خانہ کعبہ بن رہا تھا اس وقت تو کسی کو نہیں تھا نا پتا کہ یہ جو آج جس جگہ خانہ کعبہ بن رہا ہے یہ زمین کا مرکز ہے. لیکن آج جدید سائنس سے پروو ہو چکا ہے کہ جس جگہ پہ خانہ کعبہ ہے وہ زمین کا مرکز ہے اور وہی جو ہے زمین کا سنٹر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوں ہر چیز کا اینٹی کلاک وائز گھومنا ایک اتفاق ہی ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوگی جسے ہم نہیں جانتے. شاید اسی طرح جب ہماری لائف میں بھی نہ کوئی مشکل پیش آ جائے یا کوئی چیز ہم سے کھو جائے تو ہمیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کیا پتا اس چیز کے کھو جانے میں ہی ہماری بھلائی ہو, اس چیز کے کھو جانے میں ہی جو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو. سو اس طرح جو ہے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس کام میں ہمارا فائدہ اور کس کام میں ہمارا نقصان ہے. سو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا نیک اور شکر گزار بندہ بنائے تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و سرخرو ہو سکیں. سو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی. سو یار اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اسی طرح ملاقات ہوتی رہے اور ہم اسی طرح ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکیں. سو ابھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت, اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں.